برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ہماری تمام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ ورحمۃ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کے ڈالے نچھاور کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت ہی لائق مبارکباد ہے ہمارے وکیل بھائی جملہ، ان کے تمام بھائی صاحب، والد اور والدہ، جنہوں نے ایک اللہ کے محبوب بندے کے عرس پاک کے موقع پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی محفل سجائی اور رچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل نوربار کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور اللہ اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے طفیل میں ہمارے وکیل بھائی جملہ ان کے بھائیوں کے کاروبار میں خوب خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، خوب اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، خوب اللہ ترقی و بلندی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو علم اٹھا لیا جائے گا، علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ اس سے مورخین فرماتے ہیں علم سے مراد ہے علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم رہے گا نہیں، تو علم کی کمی محسوس ہوگی۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے دیکھتا ہے کہ عالموں کو عزت کم ملتی ہے، جاہلوں کو زیادہ عزت ملتی ہے، تو عالم بننے سے بہتر ہے جاہل رہا جائے۔ یہ انسان کی سوچ اور فکر بن جاتی ہے کہ جب اتنی عزت اتنی شہرت جاہل رہنے میں ہے تو عالم بننے سے کیا فائدہ ہے؟ جاہل بن کے رہا جائے، عزت بھی ملے گی، بلندی بھی ملے گی، شروع سے انسان آگے ممبر پہ بیٹھ جاتا، بیوقوف بنے آخر تک بیٹھا رہتا ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مگر انسان جو ہے شروع سے بیٹھ جائے گا، بیوقوف بنے آخر تک بیٹھا رہے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالموں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں کی صحبت میں رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم دین کو جو وضو کرنے کے لیے پانی دیتا ہے، وہ عالم دین میدان محشر میں اس کی بخشش کروا لے گا۔ یہ باتیں بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عالم دین سے عزت کرنے میں فائدہ ہے، جو ہے علم والوں سے محبت کرنے میں فائدہ ہے۔ بہرحال ہم اور آپ اللہ کے ولی کے عرس پاک میں شرکت کر رہے ہیں، اور جو ہے انسان سوچتا ہے، خیال کرتا ہے جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں ویسے وہ بھی کھاتے پیتے ہوں گے، جیسے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کیے ہوں گے، جیسے ہمارے بال بچے ہیں ویسے ان کے بھی بال بچے رہے ہوں گے۔ ہم مر جاتے ہیں 10واں 20واں 40واں کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اور یہ انتقال کر گئے تو ہر سال عرس پاک ہوتا ہے۔ ہمارے 40واں کے بعد زیادہ سے زیادہ برسی ہوتی ہے، فقیر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر ان کی ہر سال عرس پاک منایا جاتا ہے۔
دھام سے جو ہے ہزاروں لاکھوں روپے ان کے نام پہ خرچ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو لنگر کھلائے جاتے ہیں، میلہ ٹھیلا لگایا جاتا ہے، لوگ دور دور سے ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ سوچ، یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم چلے جاتے کہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا سے چلے گئے تو ہر سال ان سے پاک ہوتا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی آپ نے دیکھی ہوگی تو لکڑی اٹھا کے انسان گھوڑے پہ ڈال دیتا ہے یا گھر کے باہر چبوترے پہ ڈال دیتا ہے، کتے اس پہ پیشاب کرتے ہیں، لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں، گرب و غبار ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں اس پہ اچھلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں۔ وہ لکڑی جو ہے گھوڑے کے ڈھیر میں پڑی ہوتی ہے، نہ اس لکڑی کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس لکڑی کی کوئی قدر ہوتی ہے۔ لکڑی ایسے پڑی ہے، بچے کھیلتے ہیں، کوڑا اس پہ ڈالا جاتا، پھینکا جاتا ہے، کچھ کام میں لکڑی نہیں آتی۔ مگر وہی لکڑی جب بڑھئی کے پاس چلی جاتی ہے، بڑھئی اس کے ساتھ محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کے ساتھ خوب جو ہے محنت کرنے کے بعد جو ہے لکڑی کو چیر کے، پھاڑ کے، رگڑ کر، گھیس کر جو ہے اس کو ایک ریحل کی شکل دے دیتا ہے، اس کو ریحل کی شکل دے دیتا ہے، جس پہ ہم اور آپ قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو جب ریحل کی شکل دے دیتا ہے تو وہی لکڑی جو گھوڑے پہ پڑی تھی، کوڑے میں پڑی تھی، جس کی کوئی ویلو نہیں تھی، مگر جب بڑھئی اس کے ساتھ محنت اور مشقت کر کے ریحل کی شکل دے دیتا ہے، پھر اس لکڑی کو گھوڑے میں، کوڑے میں نہیں رکھا جاتا بلکہ قرآن کے ساتھ جزدان میں رکھا جاتا ہے۔ جب انسان قرآن کو چومتا ہے تو اس لکڑی کو بھی چومتا ہے، جب انسان قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے تو لکڑی کو بھی اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے، جب انسان قرآن کی عزت کرتا ہے تو لکڑی کی بھی عزت کرتا ہے، قرآن کو انسان اونچائی پہ رکھتا ہے تو لکڑی کو بھی اونچائی پہ انسان رکھتا ہے۔ آپ نے مٹی دیکھی ہوگی، مٹی کی کوئی عزت، کوئی قدر نہیں ہوتی، انسان پاؤں رکھتا ہے، انسان چلتا ہے، لوگ گندگی کرتے ہیں، مٹی کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مگر اسی مٹی کو جب کوئی کمہار اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد اس مٹی کے ساتھ خوب محنت کرتا ہے، خوب مشقت کرتا ہے، اس کو گوندتا ہے، اس کو جو کوئی پانی ڈالتا خوب گوندتا ہے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد گلاس کی شکل دے دیتا ہے۔ جب انسان گلاس کی شکل دے دیتا ہے، پھر جب گلاس مٹی کا بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ کوڑے میں نہیں پھینکا جاتا، باہر نہیں پھینکا جاتا، بلکہ اس کو الماری کے اندر جو ہے سجا کے رکھا جاتا ہے، لوگ محبت کے ساتھ اس میں پانی پیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جس طرح سے جو ہے کمہار جو ہے مٹی کے ساتھ محنت اور مشقت کر کے جو ہے اس کو گلاس کی شکل دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو سلیقے سے، طریقے سے رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے لوہار جو ہے لوہے کے ساتھ محنت کرتا ہے، بھٹی میں ڈال دیتا ہے، جلا دیتا ہے اور جلانے کے بعد جو ہے اس کو اوزار کی شکل دے دیتا ہے، چاقو کی شکل دے دیتا ہے، تلوار کی شکل دے دیتا ہے اور کلہاڑی کی شکل دے دیتا ہے۔ پھر ایسے لوہے کو لوگ پھینکتے نہیں بلکہ سلیقے سے، طریقے سے گھروں کے اندر رکھا کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم انتقال کر جاتے ہیں، 40ویں کے بعد، برسی کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے جاتے، ہر سال ان سے پاک ہوتا ہے۔ مورخین فرماتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان تھے، جیسے ہماری شادی ہوتی ہے ویسے ان کی بھی شادی ہوئی تھی، جیسے ہمارے بال بچے ہوتے ویسے ان کے بھی بال بچے ہوں گے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عشق الہی کی بھٹی میں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا دیا، نوافل
نوافل پہ نوافل پڑھتے رہے، ذکر پہ ذکر کرتے رہے، فاقے پہ فاقہ کرتے رہے، اپنے نفس کو مارتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، رات کو رات نہیں سمجھا، دین کو دین نہیں سمجھا، ہمیشہ ذکر الہی کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کو عشق الہی کی بھٹی میں ڈال کر جیسے کمہار نے کلاڑی کا شکل دے دیا، کمہار نے تلوار کی شکل دے دیا، ویسے ہی اللہ کے نیک بندے نے ذکر الہی کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اس طرح سے زندگی گزار دیا، ہمارے ان میں فرق یہ ہو گیا، ہم دنیا سے چلے گئے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ذکر الہی کی بھٹی میں اپنے آپ کو نیست و نابود کر کے چلے گئے تو ہر سال ان سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہر سال ان کا عرص پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو گزار کے جو بندہ چلا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کر کے چلا جاتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، فاقے پہ فاقہ کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی 40واں برسی ہی نہیں ہوتی بلکہ عرص پاک ہوتا ہے، نام کا میلہ لگتا ہے۔ ہم اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جس سے ہم محبت کرے کوئی دوسرا محبت نہ کرے، یہ ہمارا دنیاوی لوگوں کا خیال ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ویسے اس سے کوئی دوسرا محبت نہ کرے، اگر دوسرا محبت کرتا ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارا محبوب ہے صرف ہمارا ہی بن کے رہے، دوسرے کا نہ بننے پائے۔ یہ ہر ایک انسان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں کوئی دوسرا محبت نہ کرے، اگر دوسرا محبت کرتا ہے پھر انسان کی لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، مار پیٹ بھی ہوتا ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، بغاوت بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کا ایک ایسا محبوب دنیا میں ہے، ہمارے آقا کی ایسی ذات ہے، اللہ کا ایسا محبوب ہے کہ اللہ کے محبوب سے جو محبت کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ اس سے مار پیٹ ہوتی ہے، نہ جھگڑا ہوتی ہے، نہ لڑائی دشمنی ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اس سے لڑائی نہیں بلکہ ان کا عرص پاک منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، زندہ لڑائی باد، نہیں ہوتی، اس سے بغاوت نہیں ہوتی، اس سے دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عرص ہوتا ہے، اس کا عرص ہوتا ہے، اس کے نام کے میلے لگتے ہیں، اس کے نام کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا دنیاوی محبت میں انسان کا نقصان ہے، اللہ کے محبوب سے انسان محبت کرے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے محبوب سے، اللہ اپنے محبوب سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس محفل نوروار کو اللہ اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔